السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے 15 ذی القعدہ سن 1027 میں عرجمند بانو ممتاز محل کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شیخ ابو الوعیز ہرگامی سے اور علم و ادب مولوی سید محمد قنوجی سے حاصل کیا اور دیگر اساتذہ سے دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے صرف 1 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ علماء اور بزرگوں سے حسن عقیدت اور والہانہ محبت رکھتے تھے۔ جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کے علماء و مشائخ کی مجلس میں حاضر ہو کر علم و معرفت کی باتیں سنتے اور انہیں قیمتی تحفہ و تحائف سے نوازتے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے سیف الدین سے علم سلوک و معرفت حاصل کیا۔ ان کی طاعت و عبادت کا یہ حال تھا کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتے اور مسجد میں پہنچ کر فجر کی اذان کے انتظار میں قبلہ رو ہو کر بیٹھتے۔ اذان کے فوراً بعد سنت ادا کرتے۔ باجماعت نماز پڑھ کر تلاوت قرآن اور مطالعہ حدیث میں مشغول ہو جاتے اور چاشت کی نماز پڑھ کر خلوت گاہ میں تشریف لے جاتے۔ ہمیشہ باوضو رہتے، کلمہ طیبہ اور دیگر وظائف پابندی سے ادا کرتے۔ پیر، جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھتے اور اولیاء اللہ کے ساتھ ذکر و عبادت میں مصروف رہتے۔ اللہ کی قدرت تیل۔ اللہ تعالیٰ نے ناریل، مونگ پھلی، سورج مکھی، سرسوں وغیرہ کے ایسے بے شمار پیڑ پودے بنائے ہیں جس کے ذریعے ہمیشہ مختلف قسم کا خوشبودار تیل حاصل ہوتا ہے اور ہمارے کھانے، لگانے اور مالش وغیرہ کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ان پیڑ پودوں کو تیل پیدا کرنے کی صلاحیت کون عطا کرتا ہے اور ان کے دانوں اور بیجوں سے مختلف قسم کے رنگوں کا ذائقہ دار تیل کون جمع کرتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے انسانوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا۔ ایک فرض کے بارے میں بیمار کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ فائدہ، اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں قادر نہ ہو تو رکوع سجدے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، اگر رکوع سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو اشارے سے پڑھے اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ ایک سنت کے بارے میں دعا کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک ظاہر ہو جاتی تھی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت صبح کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں ایک بار دعا پڑھے، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع انک انت اللہ لا الہ الا انت و ان محمدا عبدک و رسولک، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کا چوتھا حصہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو دن میں 2 بار پڑھے اس کا آدھا بدن آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 3 مرتبہ پڑھے اس کے 3 حصے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو 4 مرتبہ پڑھے اس کو پورا ہی آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں جھوٹی قسم کھانے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوں گے۔ دنیا کے بارے میں دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے کاٹ دیا جائے اور آخر میں ایک دھاگے پر لٹکا ہوا رہ جائے تو وہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ آخرت کے بارے میں
قیامت کے دن زمین کا لرزنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زمین پوری حرکت سے ہلا دی جائے گی، زمین اپنے بوجھ، مردے اور خزانے باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی باتیں بیان کر دے گی، اس لیے آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ طب نبوی سے علاج سرکہ کی فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ فائدہ سرکہ کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم ہونے نہیں دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جن پر عمل نہ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر میرے پڑھنے میں اور کہنے میں کچھ خطا غلطی ہو تو میری اصلاح فرما دے اور مجھے معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔